It will be all in Jesus Christ. خدا یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. Today we will learn the word of God. اور آج ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے. This message is very important. اور یہ پیغام آپ سبوں کے لیے بڑا ہی اہم پیغام ہے. And today my topic is اور آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا 7 words of Jesus Christ on cross. کہ صلیب پر یسوع مسیح کے 7 الفاظ جو یسوع نے صلیب پر 7 کلمات ادا کیے. Today we will learn about 7 words. اور ہم ان 7 کلمات کے بارے میں سیکھیں گے The first word that Jesus Christ کہ جو یسوع مسیح نے پہلا کلمہ صلیب پر کہا, spoke on the cross. جو اس نے صلیب پر پہلا کلمہ ادا کیا اور کہا. Luke chapter 23 and verse 34. لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34 آیت مقدسہ میں First word, خدا نے جو پہلا کلمہ یسوع مسیح نے کہا Father forgive them. کہ اے باپ ان کو معاف کر. Jesus increased for us on the cross. یسوع جو ہے وہ صلیب پر شفایت کا کام کر رہا ہے. Jesus continued his work even the cross. اور وہ جیسے چلتا پھرتا اور یروشلم اور تمام علاقوں میں منادی کر کے خدا کا کام کر رہا تھا, اسی طرح وہ صلیب پر بھی خدا کا کام کر رہا ہے. Jesus did not forget the plan for which he was sent into the world. یسوع خدا کے منصوبہ کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے اور وہ صلیب پر بھی اپنے باپ کے کام کو پورا کرتا ہے. Is how foretells the work Jesus is doing. اور عیسائیہ نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ شفایت کرتا ہے خطا کاروں کی. Is 53 chapter and verse 12. عیسائیہ نبی کا صحیفہ ہے, اس کا 53 باب اور اس کی 12 آیت مقدسہ میں یہ لکھا ہے کہ یسوع نے جو الفاظ جو ادا کیے وہ کلام کی ادائیگی اس نے کی جو آج سے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 750 سال عیسائیہ نبی نے کہا تھا. وہ یسوع نے صلیب پر پورا کر کے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. وہ شفایت کر رہا ہے. It is written that he interceded for worried dots. جو خطا کار ہیں, بڑی دوست جو یعنی کہ خطا کار ہیں, ان کے لیے یسوع مسیح باپ سے شفایت کر کے کہہ رہا ہے کہ خطا کاروں کی شفایت کو خدا باپ سے مانگ رہا ہے. Jesus prayed that Father forgiving them. کہ اے باپ ان کو معاف کر. Jesus forgave all on the cross. یسوع نے صلیب پر سب کو معاف کر دیا. Jesus interceded for his preceders. جتنے بھی یسوع مسیح کو ستانے والے تھے اور جتنے بھی یسوع مسیح کے مخالف تھے, رومی فوج تھی یا شرع کے عالم سردار کہیں تھے, ہر کسی کو یسوع مسیح نے صلیب پر معاف کر دیا. Said to the Father, اور وہ کہتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے, forgive them. اور اے باپ انہیں معاف کر. To learn about the word, اور ہم جو دوسرے کلمے میں جو سیکھتے ہیں 2 words, Luke chapter 23 and verse 43. اور لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب 43 آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے. It is called the word of salvation. اور اس کلمے کو نجات کا کلمہ کہتے ہیں. Jesus said, یسوع نے کہا you will be with me in paradise. کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. This word reveals the divinity of Jesus.
اور یہ الفاظ جو یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کیے ہیں، یہ یسوع مسیح کی ذات الہی ہونے کی نشاندہی کو ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ذات الہی ہے۔ I want to tell you, یہاں پر جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں Jesus was divine. کہ یسوع مسیح جو ہے وہ الہی اختیار کا مالک ہے، However, confess his sin. اور جو کوئی بھی ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار یسوع مسیح سے کرتا ہے، Believe in Jesus. اور ڈاکو کی طرح جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے، I want to tell you, you will go to heaven with Jesus. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح ڈاکو جنت میں چلا گیا، فردوس میں چلا گیا، اسی طرح وہ بھی شخص جو آج بھی یسوع کو کے سامنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ بھی جنت کا جو ہے وارث بن جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بارے میں سیکھتے ہیں، Third word, یہ تیسرا کلمہ جو ہے، John chapter 19 and verse 26 to 27. اور یوحنا کی انجیل 19واں باب 26 سے 27 آیت مقدسات۔ Oh woman, look, this is your son. یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، And says to the disciple, look at your mother. اور اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے۔ It is called the word of love. اور یہ کلمہ جو ہے یہ محبت کا اور احساس مندی کا کلمہ کہلاتا ہے، And also called the word of responsibility. اور اس کلمے کو ذمہ داری کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ This is a great example of Jesus. اور یہاں پر یسوع نے ایک بڑی ہی عظیم مثال جو ہے یہاں پر ہمیں ملتی اور یسوع نے دی ہے Jesus loved his mother very much. کہ یسوع اپنی ماں سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتا تھا، Jesus know what a mother needs. کہ یسوع جانتا ہے کہ ایک ماں کی کیا ضرورت ہوتی ہے، John was introduced as a son to the Holy Mary. اور اسی لیے یسوع جانتا ہے کہ ماں کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وہ یوحنا کو بطور بیٹا سونپ کر مقدسہ مریم کے سر کو دیتا ہے کہ بطور بیٹا یوحنا اسے ادا کرتا ہے۔ For another word, اور چوتھے کلمے کے اندر جو ہم بات کو سیکھتے ہیں، it is called the word of exhortation. اور یہ کلمہ جو ہے یہ تنہائی کا کلمہ ہے، Matthew chapter 27 and verse 46. اور متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 46 آیت مقدسات۔ Eli, Eli, Shabachthani. اور یہاں پر لکھا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، This translation, اور اس کا جو ترجمہ ہے oh my God, اے میرے خدا، oh my God, اے میرے خدا why did you leave me? کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ I want to tell you, یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں Jesus suffering all, کہ یسوع نے سارے دکھ برداشت کر لیے، ساری مصیبتیں برداشت کر لی، and her remained silent. اور سارے دکھوں میں مصیبتوں میں وہ خاموش رہا۔ This word was also spoken by Jesus according to this psalm. لیکن یہ الفاظ جو یسوع نے ادا کیے، یہ بھی اس نے جو زبور نویس کی معرفت کہا گیا تھا، اسی کے مطابق یسوع نے صلیب پر یہ جو ہے الفاظ جو ہے ادا کیے۔ Written in Psalm chapter 22 and verse 1. 22واں زبور اور پہلی آیت مقدسہ Jesus suffering all. کہ یسوع مسیح یہاں پر جو ہے وہ بڑی دکھ کے اندر ہے، And her remained silent. اور اس نے ساری تکلیفیں سہی ہیں، اور پھر وہ خاموش رہا، But he should not bear the suppression of his father.
لیکن وہ مصیبتیں تو برداشت کر سکتا ہے، دکھ تو برداشت کر سکتا ہے، کانٹوں کا تاج برداشت کر سکتا ہے، جو ہے جو پسلی پر نیزہ لگے وہ برداشت کر سکتا ہے، جسمانی دکھ وہ ہر قسم کا برداشت کر سکتا ہے، لیکن یسوع باپ سے جدائی کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے وہ کہتا ہے اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ Jesus is perfect man. کیونکہ یسوع مسیح کامل انسان ہے And he wants to be with God. اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا کے ساتھ رہوں. اور جو 5واں کلمہ ہے Endurance of physical suffering. اور اس کو جو ہے فزیکل سفرنگ یعنی کہ جسمانی دکھ کا نام دیا گیا ہے 5ویں کلمے کو. John chapter 19 and verse 28. اور یوحنا 19واں باب 28 آیت مقدسہ میں I am thirsty. کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. Psalm 69 and verse 21. اور زبور 69 اس کی 21 آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے. This word also spoken by Jesus according to the Psalms. اور یہ بھی الفاظ جو یسوع نے صلیب پر کہا کہ میں پیاسا ہوں، یہ بھی الفاظ زبور کی کتاب کے مطابق یسوع مسیح نے ادا کیے. Can it be? کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا پیاسا ہو؟ That the gift to the water of life should be thirsty. جو سب کو زندگی کا پانی پلانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ خسار کے کنویں پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا ہوں، لیکن یہاں پر وہ خود پیاسا ہے. But this is physically suffering. کیونکہ وہ جسمانی دکھ کو سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، تاکہ ہم اس کے جلال کے اندر، باپ کے جلال کے وارث بن سکیں. Hallelujah. ہاللویہ. And said, اور کہہ رہا ہے I am thirsty. کہ میں پیاسا ہوں. یسوع مخاطب کر کے صبر کر کے بھی کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں. Remember why یاد رکھیے گا Jesus is perfect man. کیونکہ یسوع مسیح کامل انسان ہے. Six learn about the word. اور چھٹے کلمے میں ہم جو سیکھتے ہیں، Six word. یہ جو چھٹا کلمہ ہے This word is also complete word. اور یہ کلمہ جو ہے یہ مکمل جو ہے یہ ایک انسان کے کام کرنے کو ظاہر کرتا ہے. Written in the word of God. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے Work for 6 days and rest on the 7th day. کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ 6 دن تم کام کرنا اور 7ویں دن تم آرام کرنا، یعنی کہ انسان کے 6 دن کے اندر کام کرنے کے عدد کو جو ہے وہ چھٹے کلمے سے انسان کے کام کرنے سے مراد ہے. 6 word. چھٹا کلمہ ہے John chapter 19 and verse 30. اور اس کی یوحنا کے لیے 19واں باب 30 آیت کا سب لکھا ہے The end. کہ تمام ہوا. Jesus did all the things that should have been done as a human being. کہ انسان ہوتے ہوئے جو کچھ خدا باپ نے یسوع مسیح کو کام سونپا تھا وہ یسوع مسیح نے پورا کیا. اس سے پہلے بھی باپ نے نبیوں کو بھی کام سونپے، لیکن وہ کوئی شخص پورا نہ کر سکا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ دی اینڈ. ایک ہی آیا جس کا نام یسوع ہے اور اس نے سارے کاموں کو پورا کر کے کہا کہ دی اینڈ، پورا ہوا اور تمام ہوا. ہاللویہ. Complete all the work of God. اور یہاں پر خدا یسوع مسیح نے باپ کے اس منصوبے کو مکمل کیا جو اسے سونپا گیا تھا. 7 learn about the word. اور جو 7واں کلمہ ہے یہ بڑا اہم کلمہ ہے It is called the magic word. اور اس لاپ کا کلمہ ہے. Luke chapter 23 and verse 46. لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 46 آیت کے اندر It is written in the word of God.
खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, Father, entrust my soul into the hands. ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। In 7 words. और ये 7वां कलमा है। In the first word and 7 words, Jesus addresses God as Father. और जो पहले कलमे और 7वें कलमे में यीशु मसीह सलीब पर बाप कहकर मुखातिब करता है। पहले में वो कहता है कि बाप इनको माफ कर, और आखिरी कलमे 7वें के अंदर भी वो कहता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी कि वो सलीब पर जो है वो बाप कहने से नहीं शर्माता, क्योंकि बाप कहने से ही उसे सलीब दी गई, लेकिन वो फिर भी सलीब पर अपने इस बात पर, अपने इस मुद्दे पर वो कायम है। आमीन। This word was also spoken by Jesus according to the Psalms. और ये भी अल्फाज यीशु मसीह ने ज़बूर नवीस दाऊद ने जो पहले से लिखा हुआ था उसके मुताबिक ही अदा किए। Psalms chapter 31 and verse 5. अगर आप इस ज़बूर और इसकी 5 आयत कस्सा में आप इस हवाले को देख सकते हैं। Remember that और याद रखिएगा Jesus is the first person in the world. कि यीशु मसीह ही इस दुनिया के अंदर पहला शख्स है जो ये अल्फाज अदा करता है। Who surrounded to his soil to God himself. कि जो कहता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Jesus loved us on the cross. कि यीशु मसीह सलीब पर हम सबको मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। Jesus loves you. और यीशु मसीह जो है आपसे प्यार करते हैं। May God bless you with all of word और of God. खुदावन हम सब इस कलाम के सिरा से बहुत सारी बरकत दे। आमीन।